کا اعلان ضروری ہے. عرض کر رہی ہوں حیدر کی ولایت کا اعلان ضروری ہے. مومن کی منافق کی پہچان ضروری ہے. حیدر کی فضیلت میں آیت سے سمجھتا ہوں. حیدر کی فضیلت میں آیت سے سمجھتا ہوں. قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عرض کر رہی ہوں حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. علی حق نعرہ حیدری حیدری. جس کی جان علی ہے نعرہ حیدری. جس کا پہچان علی ہے نعرہ حیدری. بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، میری ہمیشہ کی طرح میری تمام تر حمد و ثنا ہے، حمد و ستائش ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. عزیزان محترم، خداوند متعال نے ہم گناہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہم حقیر و ناچیز انسان کو خلق کرنے کے بعد اس رحمان و رحیم نے، اس ستار العیوب نے، اس علام الغیوب نے، اس فاطر السماوات والارض نے، اس محسن نے، عابد و مسجود نے، عالم و خبیر نے، اصدق الصادقین نے، بہرحال رب العالمین نے اپنے عبد کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو خلق فرمایا. عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ خداوند متعال نے ہر نبی کو ایک دین لا الہ الا اللہ دے کر بھیجا. آغاز و ابتدا آدم سے ہوئی اور ختم رسول اللہ سے ہوئی. اس طرح خداوند متعال فرما رہا ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم اس آیت مجیدہ میں فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہم ہی دنیا و آخرت کی اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اب جب میں نے کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو چاہے تاریخ میں کوئی ہادی ملے یا نہ ملے، تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے. بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. خداوند عالم نے یہ بات واضح کر دیا کہ میں نے اور کوئی بھی دور خالی نہیں ہے رہنما سے. جب خداوند عالم نے کہہ دیا کہ میں نے ہدایت کی ذمہ داری کر دیا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جس میں ہادی و رہنما مقرر نہ کیا ہو. عزیزان محترم، بشر سے پہلے ابو بشر کو پیدا کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت اس بات کا گوارا نہیں کرتی کہ گمراہ رہے، گمراہ کا وجود رہے لیکن رہنما کا وجود نہ رہے. ہدایت حاصل کرنے والے رہے اور ہدایت دینے والے نہ رہے. اسی لیے تو پہلے آدم کو رہنما بنا کر بھیجا اور آدم کا رہنما. محترم، اس
اسی لیے روایات میں ملتے ہیں کہ آدم کی تخلیق کے لیے، آدم کی خلقت کے لیے قدرت نے خاص خصوصیات کے ساتھ مٹی فراہم کی گئی، پھر اس کو مدتوں تک خمیر کیا گیا اور پیکر آدمیت بنا کر اس میں روح پھونک دی گئی اور تمام ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا۔ اسی لیے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رہنما کی خلقت کے لیے ایک خصوصی اہتمام برتا جائے۔ عزیزان محترم، پہلے رہنما کی خلقت کے لیے خصوصی اہتمام برتا جائے اور دوسری رہنما کی خلقت کے لیے اہتمام نہ برتا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خداوند عالم نے نبوت کے منزل میں پہلے نبی کو خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ نبوت کی انفرادیت کا اندازہ ہو جائے، اور امامت کے منزل میں پہلے امام کو خصوصیت کے ساتھ پیدا کر دیا تاکہ امامت کی جلالت کا اندازہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اسی لیے نبی سب تھے، امام سب تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آدم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرایا گیا، اور امامت کے منزل میں علی کے علاوہ کسی کو کعبے میں نہ پیدا محترم، یہ نبوت میں آدم کا امتیاز تھا اور یہ امامت میں علی کا امتیاز ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدم خلیفۃ الناس نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ تھے، اسی طرح علی خلیفۃ المؤمنین نہیں بلکہ علی بھی خلیفۃ اللہ۔ بے شک اسی لیے عزیزان محترم، علی کی منزل کو تعین کرنا ہے تو سلسلہ آدم سے شروع کرو، سلسلہ آدم سے شروع کرو۔ مولا کائنات نے تو علی کے جیسا بشر کوئی نہیں ملے گا، اسی لیے مولا کائنات نے خود فرمایا کہ میں پہلا خلیفہ ہوں۔ چاہنے والوں نے حیرت سے پوچھا، یا امام، ہم آپ کو پہلا خلیفہ بھی مانتے ہیں، ہم آپ کو پہلا امام مانتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا، عزیزان محترم، جواب دینے والا بھی ناطق قرآن ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ قرآن میں 4 خلافتوں کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں سے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا، پھر دوسرا خلیفہ داؤد کو بنایا، پھر تیسرا خلیفہ ہارون کو بنایا، پھر آخر میں مجھے خلیفہ معین کیا گیا، مجھے خلیفہ قرار دیا گیا، اور میں ان 3 خلیفہ الہی کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ عزیزان محترم، مولا علی نے یہ واضح کر دیا کہ اول میرا سلسلہ خلیفہ الہ سے ہے، مسلمانوں کے خلیفہ سے نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ سے مجھے نہ ملانا، مسلمانوں سے مجھے نہ ملانا، کیونکہ وہ خاکی ہیں اور میں معصوم ہوں، وہ بت پرست ہیں اور میں بت شکن ہوں، وہ خاکی ہے اور میں عالم ہوں۔ عزیزان محترم، مولا علی نے فرمایا کہ وہ مشرکوں کے گھر کے پیدا ہے اور میں خانہ زار کبریاں ہوں۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا، عزیزان محترم، میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ ایک کلام بنایا ہے، اس حدیث میں رسول خدا فرما رہا ہے، اپنے مجلس کو علی کے ذکر کے ذریعے زینت دو۔ اس طرح زینت دو، اپنے مجالس میں علی کے فضائل بیان کرو۔ عزیزان محترم، کون علی؟ ممبر پہ وارث ممبر بیٹھا ہے، سلونی کی اچانک شور کپا ہوتی ہے، کچھ لوگ سیاہ فارم کے چور کو پکڑ کے مولا علی کے بارگاہ میں لاتے ہیں، چور کہتا ہے پلٹ جا، چور پھر کہتا ہے یا مولا میں نے چوری کی ہے، مولا فرماتے ہیں پلٹ جا، پھر وہ کہتا ہے یا علی میں نے چوری کی ہے، علی فرماتے ہیں ایک کمبر آگے سے جواب دیتے ہیں، جی مالک کے کمبر،
تلوار لے کر آئیں. کمبر تلوار لے کر آتے ہیں. مولا علی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. اب اس کا کٹا ہوا ہاتھ زمین پہ گرا. چور نے کہا یا علی آپ کی اجازت ہو تو میں اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا لوں. مولا نے فرمایا اٹھا لے. اب وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کے کوفے کے صدر چوک کے ٹیلے پہ کھڑا ہو کے بلند آواز سے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں وہ خوش نصیب شخص ہوں جسے علی جیسے عادل امام نے پاک کر دیا. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو ید اللہ ہے، جو صدر اللہ ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو نفس اللہ ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو رب کا خانزادہ ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو کعبے کا کعبہ ہے، جو کعبے کا گوہر ہے، جو زہرا کا شوہر ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے. اب وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کے کوفے کے گلیوں میں علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اتنے میں میرے بادشاہ امیر حسن کا گزر ہوتا ہے. امیر حسن دیکھتے ہیں کہ اس چور کے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ ہے اور اس کے کلائی سے خون بہہ رہا ہے. امیر حسن اپنے بابا کے بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے بابا سے فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، جس چور کا ہاتھ آپ نے کاٹا ہے وہ چور تو کوفے کے گلیوں میں آپ کے فضائل پڑھ رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں، بلند آواز سے فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن، جائیں اور اس چور کو بلا کر لائیں. مولا حسن جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چچا جان، جو ہو بھی چور، مولا حسن کہے چچا کہ آپ کو میرے بابا نے بلایا ہے. جب وہ چور آتا ہے مولا علی کے بارگاہ میں، مولا علی فرماتے ہیں جلدی اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا اور اپنی کٹی ہوئی کلائی کے ساتھ لگا. ادھر مولا علی اپنی ابا کا دامن ڈالتا ہے. ادھر چور کا ہاتھ جڑ جاتا ہے. ادھر سے ایک بندہ اٹھ کے مولا علی کے پاس آ کے سوال کرتا ہے. جو علی سے سوال کرے وہ بندہ ہوتا ہی نہیں. سوال کرتا ہے یا علی یہ کیا؟ پہلے ہاتھ کاٹا پھر جوڑا. پہلے کاٹتے ہو پھر جوڑتے ہو، پہلے کاٹتے ہو پھر جوڑتے ہو. مولا علی کے چہرے پہ جلال آیا. مولا علی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. یہ اس کی چوری کی سزا تھی، اب یہ اس کے فضائل کی جزا ہے. عزیزان محترم، جنگ کا میدان ہے. میدان میں علی ہے. لڑتے لڑتے دشمن کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. دشمن علی کے پاس آتے ہیں اور علی سے کہتے ہیں کہ یا علی، آپ سے جو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے مانگے تو عطا کرتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں پہلیاں نہ بجھا، سوال کر کیا مانگتے ہو؟ چور کہتا ہے یا علی مجھے اپنی تلوار دے دے. مولا علی اپنی ذوالفقار نیام سے نکال کے دشمن کو دے دیتا ہے. اب دشمن نے علی کے تلوار سے علی پہ وار کرنا شروع کیا. وار کرتا ہے، وار ہوتا نہیں، پھر وار کرتا ہے، وار ہوتا نہیں، وار کرتا ہے، وار ہوتا نہیں، وار کر کر کے تھک جاتا ہے اور آخر میں علی کے سامنے آ کے کہتا ہے یا علی یہ کیا؟ جب یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو ایک وار پہ 70 گردن اڑا دیتی ہیں، لیکن جب یہ تلوار ہمارے ہاتھوں میں ہے تو چلتی نہیں. مولا علی نے فرمایا کہ بے وقوف، میں نے تجھے تلوار دی ہے، ہاتھ تھوڑی نہ دیا ہے. قرآن قصیدہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون علی کہ جس کی جو خطرے کے بستر پہ محمد بن کے سو جائے تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. کون علی کہ جس کی ولایت کا اعلان ہونے پہ دین خدا مکمل ہو جائے تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. کون علی کسے کہتے ہیں علی؟ جسے دیکھ کے کافر کفر بھول جائے اسے کہتے ہیں علی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. پیمان یک زبان مومن کی پہچان، ناطق قرآن، نعرہ حیدری، یا عزیزان محترم، اگر علی کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو خیبر میں دیکھیں. اگر علی کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو بدر میں دیکھیں. اگر علی کی فضیلت کو دیکھنا ہے
तो हुनैन में देखें। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, कौन अली जो रब का खानजादा है, जो रसूल का दामाद है, जो ज़हरा का शोहर है? कौन ज़हरा? वो ज़हरा कि जिसके लिए रसूल फरमाते थे उम्मे अबीहा। अज़ान मोहतरम, कौन ज़हरा जो अपने माँ के शिकम में रहकर भी अपने माँ से हम कलाम हुआ करती थी? कौन ज़हरा कि जिसके पैदा होने पे आसिया आ जाए, हवा आ जाए, मरियम आ जाए, खाहरे मूसा आ जाए, उसे कहते हैं ज़हरा। अज़ान मोहतरम, ज़हरा की जिसके बारे में रसूल ने फरमाया उम्मे अबीहा, जिनको बतूल का लक़ब मिला। अज़ान मोहतरम, इस कायनात में दो बतूल हैं, एक मरियम बतूल, दूसरी ज़हरा बतूल। मरियम बतूल को एक लिहाज से अफजलियत हासिल है और मरियम बतूल को 3 खुसूसियात के साथ अफजलियत हासिल है। मरियम बतूल को इसलिए अफजलियत हासिल है क्योंकि उनका एक बेटा मासूम है, और ज़हरा बतूल को इसलिए अफजलियत हासिल है, उनके 11 बेटे मासूम हैं। वो रब खातमुन नबिय्यीन की बेटी है, वो वलियों का वली उनका शोहर है, सैयद शबाब अहल जन्ना उनके बेटे हैं। बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। अज़ान मोहतरम, ज़हरा बीबी ज़हरा हमारे लिए एक रोल मॉडल है, बेशक हर लिहाज से रोल मॉडल है। तारीख का अगर मुतालिया किया जाए, तारीख में जितने भी ख़वातीन गुजरे हैं सब हमारे लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन बीबी ज़हरा हमारे लिए हर लिहाज से रोल मॉडल हैं। अगर हज़रत हव्वा को देखा जाए, अगर हज़रत मरियम को देखा जाए, वो भी हमारे लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन बीबी ज़हरा एक अच्छी माँ भी थी और एक अच्छी ज़ौजा भी थी और एक अच्छी बेटी भी थी। इसीलिए हर लिहाज से बीबी ज़हरा हमारे लिए रोल मॉडल है। वो ज़हरा की जिसके लिए रसूल ने फरमाया, जिसने ज़हरा से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने ज़हरा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अज़ान मोहतरम, वो ज़हरा जिसके लिए रसूल ने उम्मे अबीहा कहा, उस ज़हरा के साथ उम्मत ने क्या किया? उम्मत ने क्या किया उस ज़हरा के साथ? अज़ान मोहतरम की रहलत आप पहुंची, रसूल बिस्तर पे थे, रसूल बिस्तर पे थे, मेरी आकाज़ादी फातिमा रसूल के पास तशरीफ फरमा थी। अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है, मेरी आकाज़ादी फातिमा जाके पूछती हैं कौन है? वो कहता है कि बड़े दूर से रसूल की ज़ियारत के लिए आया हूँ। फातिमा फरमाती हैं कि अभी मेरी बाबा की हालत तबीयत ठीक नहीं, आप वापस चले जाएं। थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक होती है, मेरी आकाज़ादी फातिमा फिर पूछती हैं कौन है? वो कहता है कि रसूल की ज़ियारत के लिए आया हूँ। जब तीसरी दफा दुक्कुल बाप हुआ तो रसूल खुदा ने ज़हरा से पूछा, ज़हरा क्या हुआ, कौन है? आकाज़ादी ज़हरा फरमाती हैं, बाबा जान कोई बार बार आपसे मिलने को कह रहा है। रसूल खुदा फरमाते हैं, ज़हरा मेरी बेटी, मेरे लख्ते जिगर, ये मलिकुल मौत है, ये तेरी दर की इस्मत है कि मलिकुल मौत भी इजाजत लेकर आते हैं। अज़ादारों, मैं कहूंगी या रसूल अल्लाह, यही दर जहां आप आयते तत्हीर की तिलावत किया करते थे, जहां हसन हुसैन रहते, उम्मत लकड़ियां लेकर आए, आग लेकर आए और कहा अली को बाहर भेजो वरना हम इस दर को आग लगा देंगे। आकाज़ादी फातिमा फरमाती है, ए लईन, ये वो दर है जहां
کرتے تھے. یہ وہی در ہے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں. عزادارو لعین کہتا ہے رہتے ہیں تو رہنے دو, علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس در کو آگ لگا دیں گے. اتنا کہنا تھا, لعینوں نے شعلے بلند کیے. میری آقازادی فاطمہ دروازے کے پاس آتی ہے. ایک لعین دروازے کو دھکا دیتا ہے. میری آقازادی فاطمہ در و دیوار کے بیچ آتی ہے. عزادارو ایک لعین نے زارا کے منہ پہ تماچا مارا. عزادارو میں کہوں گی کہ زارا کے منہ پہ ایک تماچا پڑا, لیکن میرا سلام ہو 4 سالہ بی بی پر کہ جس کے بارے میں امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں. میرا سلام ہو ننھے ننھے رخساروں پر کہ جس کا رنگ شام سے کوفہ تک بدلتا رہا. عزادارو جب کوئی یتیم ہوتی ہے نا تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اس کو تسلی دیا جاتا ہے. جب میری آقازادی سکینہ یتیم ہوئی نا تو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرانے کے بجائے منہ پہ تماچے مارے, درے کھینچے گئے. عزادارو ایک لعین زارا کے ہاتھ پہ تازیانہ مارتا ہے. عزادارو زارا کے ہاتھ پہ ایک تازیانہ پڑا, لیکن میرا سلام اس غیور امام پر کہ جس پر نہ تیرے ساتھ حسن ہوں گے نہ حسین ہوگا,